بچھا دو کلیاں بھی بکھرا دو راہوں میں پھول بچھا دو کلیاں بھی بکھرا دو آنے والے ہیں ہم سب کے قائد الطاف حسین بولو MQM بولو MQM بولو MQM بولو MQM راہوں میں پھول بچھا دو کلیاں بھی بکھرا دو راہوں میں پھول بچھا دو کلیاں بھی بکھرا دو آنے والے ہیں ہم سب کے قائد الطاف حسین بولو MQM بولو MQM بولو MQM بولو MQM تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ سے باتیں کر سکوں. میرے مہاجر بھائیوں، میری ماں، میری بہنوں، تم نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، وقت نے ثابت کیا، جیل کا تالا ٹوٹ گیا، حسین نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ اپنا سودا نہیں کرے گا. میں نے حکومت کی تمام شرائط کو ٹھکرا دیا اور ان سے کہا جب تک ایک ایک ساتھی نہیں چھوڑو گے میں جیل سے رہا نہیں ہوں گا. موجود تمام ساتھیوں کو پہلے جیل کے پھاٹک سے باہر کیا، اس کے بعد ان کا حسین باہر آیا. یہ فتح، یہ کامیابی، یہ کامرانی، یہ شادمانی شہیدوں کے خون کا عطیہ ہے. سلام کرو اپنے شہیدوں کو، سلام کرو مہاجر شہیدوں کو کہ ان کا خون سچا تھا، ان کی شہادت سچی تھی، اللہ نے ان کے خون کو قبول کیا. جو لوگ کل تک مہاجروں پر تانے دیتے تھے، الزامات لگاتے تھے، کہتے تھے مہاجر کوئی چیز نہیں، وہ کہتے تھے مہاجر کوئی چیز نہیں. میرے شہیدوں تمہیں الطاف حسین سلام کرتا ہے، میرے شہیدوں کے گھر والوں تمہیں الطاف حسین سلام کرتا ہے. میرے شہید ہو جانے والوں، تمہاری روحیں دیکھ رہی ہے، الطاف حسین تمہیں نہیں بھولا ہے، اور جب تک اس کے جسم میں سانس ہے تمہارے خون
بالکل نہیں بھولے گا جب تک مہاجروں کے حقوق انہیں نہیں مل جاتے الطاف حسین خاموش نہیں ہوگا. تمہارے خون کی قسم کھا کر میں عہد کرتا ہوں یہ جان جا سکتی ہے مگر دشمنوں کے آگے جھک نہیں سکتی. شہیدوں کو یاد کرے میرے بھائیوں, شہیدوں کو یاد کرو, ان کے گھر والوں کو جن کا لال اجڑ گیا, ان کو یاد کرو جن کا بیٹا ہم سے چھن گیا. اس تحریک کی خاطر, مہاجر قوم کی خاطر 31 اکتوبر کے شہیدوں کو یاد کرو, حیدرآباد مارکیٹ کے شہیدوں کو یاد کرو, قصبہ کالونی علی گڑھ کے شہیدوں کو یاد کرو. آج کے دن معصوم علی کی بیٹیوں کو یاد کرو, سلمہ کو یاد کرو, اسما کو یاد کرو, نیو کراچی کے شہیدوں کو یاد کرو, شاہ فیصل کالونی کے شہیدوں کو یاد کرو, لیاقت آباد کے شہیدوں کو یاد کرو, کولی باغ کے شہیدوں کو یاد کرو, ناظم آباد کے شہیدوں کو یاد کرو, ٹنڈو آدم اندرون سندھ کے تمام شہیدوں کو یاد کرو کہ ان کے خون کے صدقے ہمیں یہ کامیابی ملی ہے. اے میرے بھائیوں, اے میرے نوجوانوں, دیکھو یہ کامیابی جہاں شہیدوں کے خون سے ملی ہے وہاں چیئرمین ندیم احمد طارق کی عظمت سے ملی ہے. یہ کامیابی ڈاکٹر عمران فاروق کی ثابت قدمی سے ملی ہے. یہ کامیابی وائس چیئرمین سلیم شہزاد کی العزمی سے ملی ہے. یہ کامیابی سینئر وائس چیئرمین طارق جاوید کی بدولت ملی ہے. یہ کامیابی زرعی مجید کی محنت سے ملی ہے. یہ کامیابی جوائنٹ سیکرٹری بدر اقبال کی کامیابی سے ملی ہے. یہ امین الحق نشر و شاہ سیکرٹری کی قربانیوں سے ملی ہے. طارق مہاجر کی شجاعت سے ملی ہے. ایسے طارق کی جیل کی تیزی سے ملی ہے. یہ قربانی میرے پیارے مجاہد عامر کے محنت خلوص لگن سے ملی ہے. یہ قربانی آفاق جلالے کی بہادری سے ملی ہے. یہ فتح سون کے جیالوں کی وجہ سے ملی. یہ فتح حیدرآباد کے جیالوں کی وجہ سے ملی ہے. سلام ہے حیدرآباد کے شہیدوں کو, سلام ہے حیدرآباد کے جیالوں کو, سلام ہے میرپور خاص کے جیالوں کو, سلام ہے ٹنڈو آدم, ٹنڈو الایات, ماتلی, مدین, ٹنڈو جام, ٹنڈو الایات, کوٹری. کس شہر کا نام لوں, ہر شہر کے مہاجر جلالے وفادار ثابت قدم الطاف بھائی سے محبت کرنے والے, مہاجر نظریے سے محبت کرنے والوں کی مستقل مزاجی کی بدولت یہ کامیابی ملی ہے. میں کس طرح تمہیں اپنے کاموں کو سلوٹ دوں. میں سلوٹ کرتا ہوں اپنے ایک جلالے کو, میں سلوٹ کرتا ہوں. اپنے ایک ثابت قدم جس نے الطاف حسین کا ہاتھ تھاما, بے وفائی نہیں کی, ہاتھ کو تھامے رکھا, چاہے چھاپوں کا دور ہو, چاہے جیل کی اسیری ہو, چاہے تھانوں کا تشدد ہو. میں آپ سے ملتا رہوں گا. گزشتہ 5 ماہ کے اندر مہاجر قوم پر کیا کچھ بیتی ہے اس کی تفصیل بہت لمبی ہے. میرے ساتھیوں جنہوں نے سیائی سینٹر اور تھانوں میں تشدد برداشت کیا ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اے جیالو
الطاف حسین اپنے کسی کارکن بھائی کو، کسی مہاجر ہمدرد کو نہیں بھولا ہے۔ اور آؤ ہم کرتے ہیں، ہمیں جو لوگ برا کہتے تھے، ہمیں جو لوگ منع کرتے تھے، یعنی ہمارے والدین، ہمارے بزرگ جو کہتے تھے نہیں یہ نہیں کرو، مہاجر نہیں کرو، آؤ مل کے سلام کریں کہ اب بزرگ ہمارے ساتھ شامل ہے۔ بزرگوں کو سلام۔ اور 10 سال سے میری خواہش تھی، 10 سال سے میری آرزو تھی، 10 سال سے میری تمنا تھی کہ میری قوم کی مائیں دامن پھیلا کر دعائیں دیں۔ میری آرزو تھی، تمنا تھی کہ میری قوم کی بہنیں، میری قوم کی معصوم پاکیزہ بہنیں اپنے دامنوں کو پھیلا کر اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کریں۔ ارے آج کتنا خوش ہوں، کس طرح خوشی کا اظہار کروں کہ اب اس تحریک میں صرف مہاجر بھائی نہیں بلکہ گزشتہ الیکشن میں میری ماں اور میری بہنوں کا بھائیوں سے زیادہ حصہ شامل ہے۔ سنو میرے بھائیوں، اپنے الطاف بھائی کی بات مانتے تھے؟ مانتے ہو؟ ہمیشہ مانو گے؟ تو سنو، یہ سب کچھ ہماری محنتوں کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، شہداء کے خون سے حاصل ہوئی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی اگر رضامندی نہیں ہوتی تو ہم کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ خدا کا شکر ادا کریں گے، پروردگار تم نے مظلوم قوم کی سن لی، اے پروردگار تم نے مظلوم قوم کے شہیدوں کا خون قبول کیا، اے پروردگار ادا کرتا ہے میرے مالک کسی طرح ہماری مدد کیجیے، میرے مالک کسی طرح ہمیں سرفراز کیجیے۔ سستے میں اور کی لڑکیاں کو پار لگا دے، مالک تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ آؤ اپنے آکاروں خود پرستوں کی کامیابی کی طرف، خود پرست کامیاب ہوئے آپ کی محنت سے، شہیدوں کے خون کے سچے، ماں بہنوں کے تعاون سے۔ میں جیل میں روزانہ تڑپتا رہتا تھا، رات رات بھر جاگتا تھا، دعائیں کرتا تھا کہ اے پروردگار قوم نے بڑی امیدوں سے مہاجر نام سے ووٹ ڈالا ہے، کسی کی شکل دیکھ کر ووٹ نہیں ڈالا ہے، میرے حق پرستوں کو ثابت قدم رکھیو۔ اے حق پرستوں، تمہیں بھی میں سلام پیش کرتا ہوں، تم نے دولت کو ٹکرا دیا، سودا نہیں کیا۔ حق پرستوں، تم ثابت قدم رہے ہو۔ خاموشی، خاموشی۔ حق پرستوں، حق پرستوں، تم نے اپنا سودا نہیں کیا، تمہیں خراب، تم سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ دولت آنی جانی شے ہے۔ مرنے کے بعد سکندر اعظم بھی خالی ہاتھ لے کر قبر میں گیا تھا۔ میرے حق پرستوں، شہیدوں کے خون کے مقدس، شہیدوں کے مقدس خون کا ہمیشہ احترام کرنا، اپنی ماں بہنوں نے جو امید تم سے رکھ کر تمہیں ووٹ دیا ہے اس کی لاج رکھنا اور ثابت کر دکھانا کہ بڑی سے بڑی طاقت تمہیں خرید نہیں سکتی۔ اے میرے مہاجر بھائیوں، اب میری بات غور سے سنو۔ ہمیں خدا نے فتح، بڑی ایسی فتح کہ جو بہت کم قوموں کی قسمت میں نصیب ہوتی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میرے بھائیوں، جو کہوں گا مانو گے، چاہے تمہاری خواہش کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آؤ ہم جیتے ہیں، ہم نے فتح حاصل کی ہے۔ آج میں تم سے گزارش کرتا ہوں،
बड़े पन का मुजाहरा करते हुए सबको माफ करने का ऐलान करो। खुदा ने फतह दी है, जमातियों को भी हम सलाम करते हैं, जेयूपी को भी हम सलाम करते हैं, हर पीपल्स पार्टी के लोगों को सलाम करते हैं, सबको हमारा सलाम, सबको हम अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं। और सुनो मेरे भाइयों, सुनो, देखो बात सुनो, गौर से मेरी बात सुनो। देखो अब हमारे कानों पे खुदा ने बहुत बड़ा पोस्ट दे दिया है। हमारी हर गली के अंदर खामोशी, प्लीज सुनो मेरे भाइयों, सुनो, साबित कर दो कि हम शरपसंद नहीं, हम पर इल्जाम लगाए जाते थे। साबित कर दो अपने अमल से, साबित कर दो अपने किरदार से, साबित कर दो अपने अखबार से कि हम शरपसंद नहीं, अमन पसंद है। हर गली में हमारी पंजाबी रहते हैं, हर गली में हमारी पसंदी रहते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों, माजी के अंदर हमारे खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा किया। मैं अपने कारकुनों को हिदायत करता हूँ, मैं अपने कारकुनों से दरखास्त करता हूँ, अपने महल्ले में रहने वाले पंजाबी भाइयों से इस तरह मिलो कि वो दुश्मनों के खिलाफ हमारे साथ शामिल हो जाए। और पख्तून जो अगर कोई मेरी बात सुन रहा है उससे भी मैं कहता हूँ, हम किसी का सीना नहीं चाहते। पीछे साथियों से कहता हूँ खामोश। मैं पख्तून भाइयों से कहता हूँ, ए मेरे पख्तून भाइयों, हम सिर्फ अपना हक चाहते हैं। ए मेरे पंजाबी भाइयों, हम हक चाहते हैं, किसी का हक छीनना नहीं चाहते। मैं आपसे उम्मीद रखूं कि आप अपने अखबार से, अपने किरदार से, अपने तौर तरीके से, चाल से, चलन से साबित कर दिखाएंगे कि हमारे महल्ले में रहने वाले हमारे पंजाबी भाई और पख्तून भाई जहां कहीं गैर मौजूदगी में जाएंगे, कहेंगे महाजिर वाक़अतन हक परस्त है, हम उनके साथ हैं, उनके पास सुने, देखे बहुत से लोगों को मेरी बात नागवार गुजर रही, लेकिन आज खुदा ने हमें सजा दी है, हमें छोटा देर नहीं करना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने ये नहीं सोचा था कि हम जहां पाकिस्तान बना रहे हैं वो हमारी जगह नहीं है, यानी हम जहां रहते हैं वहां पाकिस्तान नहीं बनेगा। अब उनकी औलादे हैं तो तंग नजर कैसे हो जाए? क्या हम तंग नजर हो सकते हैं? मैं और भी बहुत सारी बातें करना चाहता था और चाहता हूँ, लेकिन गुज़िश्ता 4-5 रोज से मैं इंतहाई तकलीफ के अंदर हूँ। इस वक्त भी मैं जेल से कई किस्म की दर्द की गोलियां खा के आप तक पहुंचा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, सुनो, तो हमें हर कदम का बहुत सोच समझ कर उठाना है और साबित कर दिखाना है कि काम किस तरह होता है। KMC में जो पैसा मिलता है उसका इस्तेमाल किस तरह होता है, शहर को शहर किस तरह बनाया जाता है और हैदराबाद को किस तरह। टोलियों में अगर चलो तो तुम्हारी चाल से लोग कहें कि हाँ परस जा रहे हैं, ये न देश कि छतूरे जा रहे हैं, या शत पसंद जा रहे हैं, या ये न कहें कि देखो शैतानों का टोला जा रहा है। मेरे दोस्तों, हम इंसान हैं, गलतियां हमसे हो ही रही हैं, हम इंसान हैं, हमसे कोताहियां होती रही हैं। अब हमें हर लम्हे बहुत होशियार रहना है, अब हमें हर लम्हे साबित कदम रहना है और एक एक कदम बहुत होशियारी से उठाना है। हम महल्ले में चले तो महल्ले वाले हमारी तारीफ करें, हाँ वो महाजिर हो या गैर महाजिर हो। हम चाहते तो मारने मरने की बात भी कर सकते थे, हम चाहते तो बदला लेने की बातें भी कर सकते थे, मगर आज मैंने अपने भाइयों के ताउन से माफी की है
میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، جہاں تک پولیس کا معاملہ ہے، پولیس نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے، میں بہت کچھ اس کے لیے کہہ سکتا ہوں، لیکن میں پولیس والے جو میری باتیں CIA والے سن رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جا کے اپنے اعلی حکام کو بتا دینا کہ تم نے پورے تھنوں کو پھر کر میرے بھائیوں کے جسموں کو ننگا کر ان کے جسموں پر بیس برسائے ہیں، تم نے میرے بھائیوں کے ناخون کھینچے ہیں، تم نے میرے بھائیوں کو ننگا کر کے ان کے جسموں چہروں پر پیشاب کے پر دھڑلہ پھیر کیا ہے۔ لیکن تم سے بھی بہت کچھ بدلہ لینے کی باتیں کر سکتے تھے، مگر تم سے کہتے ہیں کہ بےہودہ غلیظ زبان استعمال کرنا بند کر دو، تم سے کہتے ہیں کہ ناجائز مقدمات بنانا بند کر دو، تم سے کہتے ہیں مہاجروں پر لاٹیاں برسانا بند کر دو، کیونکہ یہ سب کچھ کر کے تم دیکھ چکے ہو کہ جتنا مارو گے اتنی شدت سے مہاجر باہر نکل کر آئے گا۔ کہاں ہے تمہاری گولیوں کا خوف؟ کہاں ہے تمہارے ڈنڈے اور لاٹھیوں کا وہ ستم جو تم نے ہمارے بھائیوں کے جسموں پر برسایا تھا؟ کوئی مہاجر نہیں ڈرا، کوئی مہاجر آج نہیں ڈرتا، کوئی مہاجر کل نہیں ڈرے گا۔ میں تم سے گزارش کرتا ہوں پیار کے ساتھ کہ بند کر دو، بند کر دو، بند کر دو۔ سنو 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 یہ سنو ایسر شاہی کے کارندوں، طاقت زمین کے اوپر اللہ کی تائید سے عوام کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ساری طاقت کا سرچشمہ خدا کی بات ہے۔ یاد رکھو زمین پر جس نے فرعون بننے کی کوشش کی وہ بھی آج تک گالیاں کھاتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ تم اپنا نام فرعونوں کی صف میں نہ لکھواؤ، کیا خیال؟ میں نہیں چاہوں گا کہ ظلم تم کرو، تمہاری اولاد تمہارے ظلم کے تانے سنے۔ میں نہیں چاہوں گا کہ تمہاری اولادوں کو تانا دیا جائے، لہذا اپنے رویے کو بدل دو۔ سنو اپنے رویے کو بدل لو، اپنے کردار کو بدل لو، اپنے اخبار کو بدل لو۔ اور کہتے تھے یہ مہاجروں کا علاقہ نہیں ہے، بدل گیا ہے، اب نہیں رہا، پہلے تھا۔ حیدرآباد میں الفوظ میئر اور ڈپٹی میئر آیا ہے، انشاءاللہ کراچی کے اندر بھی کرے گا مہاجر۔ اسی سے باتیں کھڑے میری باتیں سن رہے ان سے گزارش کروں گا کہ نعرے نہ لگائیں۔ تو بات ہو رہی تھی، کہتے تھے کہ یہ مہاجروں کا شہر نہیں ہے، ہم بڑی باتیں نہیں کریں گے۔ وقت نے ہمارے اتحاد نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ تہذیب ہے کہ آپ جناب سے بات کرتے ہیں، تم بھی آپ جناب سے بات کرنا سیکھو۔ آپ کہہ لیں اچھا تو سنیں، تو اس شہر کے اندر تہذیب اپناؤ آپ جناب سے گفتگو کرنے کی، اس شہر میں رہنا ہے۔ اور اگر کسی کو گرفتار کرنا ہے، اس کے خلاف کوئی تمہارے پاس ثبوت ہے تو وارنٹ لے کر آنا ہوگا۔ سنو تو جس گھر میں چھاپا مارو وہاں کی ماں بہن بیٹیوں کو اپنی جیسی ماں بہن بیٹی سمجھنا ہو۔ سنو تم نے 5 ماہ میں جو چھاپے مارے ہیں اور نہیں ماں اور بہنوں
ساتھ جو سلوک کیا، سن رہے ہو؟ تم نے جو میری ماں بہنوں کے ساتھ گھر میں کب تک سلوک کیا ہے بھائی، تم نے ہماری ماں بہنوں کے ساتھ چھاپروں کی آڑ میں گھروں میں گھس کے جو بے حرمتی اور بے حرمتی کی ہے، میں بھی تمہاری ماں بہنوں کے خلاف بہت کچھ منہ سے لفظ نکال سکتا تھا، مگر بہادروں کا شیوا نہیں جو عورتوں پر ہاتھ اٹھائے۔ سنو، ہمارے بزرگوں کی تعلیم نہیں کہ ہم یاد رکھو اگر تمہارے ظلم کا حساب لینا ہوگا تو یاد رکھو، بات کرو، یاد رکھو، ہم تمہاری ماں بہن پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے، یہ ہماری ثقافت ہے، یہ تہذیب کا عطیہ ہے، یہ مہاجروں کی روایت ہے۔ ہم تمہاری ماں بہن کو بھی اپنی ماں بہن سمجھتے ہوئے ان کا احترام کریں گے، تمہاری طرف سے بزدل نہیں ہیں، لیکن تم نے ہماری ماں بہنوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، تم نے ہماری ماں بہنوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے چھاپوں کی آڑ کے اندر، اس کی داستان بڑی طویل ہے، اس کی داستان بہت طویل ہے، اس پر انشاءاللہ آپ کے سب بھائیوں کے علاقوں میں میں آؤں گا اور وہاں مختلف واقعات آپ تک بتاتا رہوں گا کہ کھانوں میں کس طرح بربریت ہوئی ہے، گھروں میں چھاپوں کے دوران کس طرح نئی معصوم بچیوں پر انہوں نے ڈنڈے برسائے ہیں۔ ارے تم انسان کے بچے ہو، مجھے ابھی سمجھایا تھا بھول گئے؟ سنو، تم نے معصوم چھوٹی چھوٹی بچیوں تک ڈنڈے برسائے ہیں۔ جب ایسے گھروں میں اگر جاؤ اور بچیوں پہ ڈنڈے برسانے کا عمل شروع کرو تو اے پولیس والوں اپنی بیٹیوں کو یاد کر لیا کرو، اپنی معصوم بچیوں کو یاد کر لیا کرو، اگر کوئی ان کے ساتھ برتاؤ کرے تو تمہارے دل پر کیا بتے گی۔ میں بہت سخت باتیں کر سکتا تھا، صرف باتیں نہیں بلکہ عمل کر کے یہ قوم دکھا سکتی ہے، مگر میں غرور کی باتیں نہیں کر رہا کہ غرور خدا کو پسند نہیں ہے۔ میں آج سے پرانا ہی شکرانہ بھیج رہا ہوں اور پیار سے محبت سے اپیلیں کر رہا ہوں کہ دیکھو باہر آ جاؤ، اس شہر کے سکون کو برباد نہ کرو، اس شہر کے امن کو برباد نہ کرو۔ دیکھو ہر سیاسی جماعت نے، مذہبی جماعت نے ایم پر الزام لگایا، یہ فسادیوں کا ٹولہ ہے، یہ شرپسندوں کا ٹولہ ہے، یہ لوٹے لفاڑوں کا ٹولہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ جذباتی نوجوانوں کا ٹولہ ہے۔ لیکن تم سب نے دیکھ لیا کہ یہ جذباتی نوجوانوں کا لوٹے لفاڑوں کا ٹولہ نہیں ہے۔ تم نے دیکھ لیا کہ ہم نے پتا کے پاس بھی کوئی غرور کی بات نہیں کی ہے۔ میرے ساتھیوں اور جو بھی مختلف سیاسی مذہبی جماعتوں کے بھائیوں میری بات سن رہے ہو، آج میں نے تمہیں بھی مبارکباد دی ہے۔ ہمارے دل پر تم نے بہت زخم لگائے ہیں، مگر آج اس کھلے آسمان کے نیچے میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تمہارے خلاف بات کروں کہ خدا نے ہمیں تمہاری شرارتوں، تمہاری تمام الزام تراشیوں کے باوجود کامیابیوں سے ہمکنار کیا ہے۔ آج اسی لیے میں تم سے بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھو جو لوگ ہم سے پچھڑ گئے ہیں، جو لوگ ابھی بھی ہم سے دور ہیں، میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں میں شامل مہاجروں کو دعوت دیتا ہوں، آؤ ایم میں شامل ہو جاؤ اور میں پیچھے پارٹیوں سے گزارش کروں گا کہ کھڑے رہے اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ میں تمام ناراض مہاجروں سے بھی گزارش کروں گا، اگر کبھی کسی کو میری بات بری نہیں ہو، اگر میری کسی کو کوئی بات ناگوار گزری ہو، اگر میں اس سے چھوٹا ہوں تو چھوٹا سمجھ کر، اگر اس سے بڑا ہوں تو بڑا سمجھ کر میں اس سے
کا طلبگار ہوں. معاف کرو الطاف بھائی کو اور NQM میں شامل ہو جاؤ اور اس اتحاد کو مستحکم کرو. اور ایک بات غور سے سنو ایک بات غور سے سنو. میں نے جیل سے خطوط کا سلسلہ شروع کیا. میری ماں نے مجھے خطوط بھیجے, میری بہنوں نے مجھے خطوط بھیجے. میری ماں میری بہنوں تمہارے دعاؤں کے خطوط مجھے ملتے رہے. جیل میں 5 بجے اور صبح 6 بجے تک جاگ کر تمہارے محبت بڑے خطوط کو پڑھا کرتا تھا, اور اس میں جو دعا ہوتی تھی ان دعاؤں کو سینے سے لگا کے دعا خود بھی کرتا تھا کہ مہاجر قوم کی نگیا بہت پروردگار پار لگا دے. میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں سنو, یہ خطوط کا سلسلہ میں جاری رکھوں گا. فردن ہر گھر میں جا کر میرے لیے مشکل ہے کہ میں بات کر سکوں. میں تم سے خطوط کے ذریعے اپنی ماں بہنوں تم سے میں خطوط کے ذریعے رابطہ رکھوں گا. میرے بھائیوں تم سے خطوط کے ذریعے رابطہ رکھوں گا. جو پیغام دوں گا میرے بھائیوں میری بہنوں اس پر عمل کرو گے. اور سنو, میں نے تیسرے خط کے اندر معاشرتی برائیوں کے پہلو پر خط لکھا ہے. سینکڑوں مسائل ایسے ہیں جو ہمارے خود اپنے پیدا کردہ ہے. سنو, سینکڑوں مسائل ایسے ہیں جو ہمارے خود اپنے پیدا کردہ ہے. میں خطوط کے ذریعے, میں اپنی تحریروں کے ذریعے تو پیغام دوں گا. جو کچھ بات بتاؤں گا اس پر عمل کرو گے میرے بھائیوں. سنو, ایک بات آج اس مسئلے میں تم سے اپیل کرتا ہوں, بلکہ تم سے بھیک مانگتا ہوں. کن بھائیوں سے جو میرے مہاجر بھائی ہیروئن کا نشہ کرتے ہیں. تمہارے الطاف بھائی تم سے سنو, تمہارے الطاف بھائی تم سے قوم کے نام پر بھیک مانگتے ہیں کہ آج سے عہد کرو کہ ہم ہیروئن نہیں پیئیں گے. اور میرے دوستوں, میں حکومت کے اعلیٰ حکام تک بھی کچھ باتیں پہنچانا چاہتا ہوں. آج میں جیل سے ریلیز ہو کر آیا ہوں. اے حکومت کے لوگوں, پھر میں باتیں بعد میں کرتا رہوں گا تم سے, لیکن ایک بات بتاتا ہوں کہ مہاجروں کو اس ملک کا دشمن نہ سمجھو کہ ہم نے یہ ملک بنایا ہے. ہمارے بزرگوں نے یہ ملک بنایا ہے. ہمارے نعروں کو اس طرح کا ہمارے نعروں کا غلط مطلب نہ نکالو کہ ہم ملک دشمن ہیں. ہم ملک دشمن نہیں ہیں. اس ملک کے اندر ملک دشمن کہنے کی روایت کو ختم کرو. اس ملک کو جو ہمارے بزرگوں کے خون سے تعمیر ہوا ہے, میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. اس ملک کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہے. اس ملک کو مضبوط کرنا ہے تو مہاجروں کو بھی تسلیم کرو. سنو, کسی پاکستان کے صوبے کو پاکستان سے جدا نہ کرو. سب کی باتیں سنو, سب کے مسائل حل کرو. اگر اس طرح کرو گے میرے حکمرانوں تو یہ ملک مضبوط ہوگا. ورنہ یہ کہہ دینا جن سے غدار اور ولی خان غدار, الطاف حسین غدار, اس سے مسئلہ حل نہ ہوا ہے نہ ہوگا. نہیں ناراض کرو مزید PM سید کو, نہیں ناراض کرو ولی خان کو, نہیں ناراض کرو بلوچ رہنماؤں کو. سب کو بلا کر سچی باتیں سنو. سب کے حق دو امداد بنتا ہے. سب پاکستان سے ناراضگی دور کر لیں گے اور پاکستان کو مل جل کر مضبوط و مستحکم کریں گے. یہ پاکستان اسی طرح مضبوط ہو سکتا ہے. یہ پاکستان اسی طرح خوشحال ہو سکتا ہے. یہ پاکستان اسی طرح ترقی کر سکتا ہے. ارے ملک سے اگر کوئی بغاوت کی یا ناراضگی کی باتیں کرنے کی وجہ تو سنو کہ وہ کیوں کرتا ہے. ارے سندھی بھی اس ملک کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ پختون بھی اس ملک کا حصہ ہے. بلوچی بھی اس ملک کا حصہ ہے. پنجابی بھی اس ملک کا حصہ ہے. اور سنو مہاجر بھی اس ملک کا حصہ ہے. سنو اے حکمرانوں, غداری کے سرٹیفکیٹ
کے بجائے سب کی شکایات سنو، سب کی باتیں سنو. منظور ناراض تو نہیں ہے؟ مطالعہ کرنے دو. خدا کی مہربانیوں کے ساتھ جو تمہارے سامنے حاضر ہوا ہوں، آج کرنے دو. میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، جو اسیر ہاں وہ پنجاب میں سیاسی اسیر گرفتار ہو، یا سرحد کی جیلوں میں سیاسی اسیر گرفتار ہو، یا بلوچستان کی جیلوں میں سیاسی اسیر گرفتار ہو، یا سندھ کی جیلوں میں سیاسی اسیر گرفتار ہو، ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو، جماعت اسلامی سے ہو، UP سے ہو، ولی خان کی پارٹی سے ہو، JSN سے ہو، کسی بھی پارٹی سے ہے ہو، تمام سیاسی رہنماؤں کارکنوں کو رہا کر دو. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام ناراض، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ تمام ناراض لوگوں کو بٹھا کر ان کی شکایتیں سنو اور ان شکایتوں کا ازالہ کرو. میرا پیغام پنجاب تک جا کے پہنچا دینا. پاکستان سے محبت ہے، چھوٹے صوبوں میں جاؤ، ہاں وہ سرحد کا ہو، بلوچستان کا ہو، ہند کا ہو، کوئی بھی صوبہ ہو، جاؤ سنو، جاؤ جا کر وہاں کے ناراض لوگوں کی شکایات سنو اور ایک بڑے کی حیثیت سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے آئندہ نہ غلطیاں کرنے کا عہد کرو. تو یاد رکھو کہ پنجاب کے خلاف باتیں ہونا بند ہو جائیں گی. لیکن آپ اجازت دیں، اگر آپ اجازت دیں برا نہ مانے، میرا گھر یہاں پر ہے، یہی میرا دولت قلعہ ہے، یہی میرا تاج محل ہے، یہی میرا سب کچھ ہے. مجھے اس سے زیادہ کی نہ کل پرواہ کی نہ آج پرواہ ہے. مجھے تاج محل چاہیے، مہاجروں کا تاج محل چاہیے. مجھے جو تاج محل چاہیے، مجھے جو محل چاہیے، مجھے جو دولت چاہیے، مجھے جو خزانہ چاہیے، مجھے جو ہیرے جواہرات چاہیے، وہ سونے چاندی کے نہ بنے ہو، بلکہ میرے بھائیوں کی محبتوں کا تحفہ ہو. وہ میرے لیے ہیرے ہے، وہ میرے لیے انمول خزانہ ہے. مجھے چاہیے اتحاد، مہاجروں کا اتحاد. اس کے علاوہ مجھے کوئی دولت نہیں چاہیے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جیسا میں نے کہا ہے کہ دن بدل چکا ہے. آج 8 جنوری شروع ہو چکی ہے. سلما بہن کی برسی ہے، اسما بہن کی برسی ہے. شہیدوں کو یاد کرتے ہیں. آئیے مل جل کر دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من
شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اے پروردگار عالم اس گنہگار نے جو کچھ کی طرح کلام پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرما اے پروردگار عالم اس کو پڑھنے میں اگر کوئی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اسے درگزر فرما اے پروردگار عالم اس کا ثواب ہمارے پیارے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں پہنچ کر تمام پیغمبران اسلام شہداء کرام صحابہ کرام شہداء کربلا کی روح کو پہنچ کر اس کا ثواب بالخصوص 31 اکتوبر کے شہیدوں کو پہنچے اس کا ثواب علی گڑھ قصبہ کالونی دیوا کالونی اورنگی ٹاؤن کے شہیدوں کو پہنچے اس کا ثواب کراچی حیدرآباد اور سندھ میں شہید ہونے والے بھائیوں کو پہنچے ماؤں کو پہنچے بہنوں کو پہنچے اے پروردگار عالم اس کا ثواب معصوم نبی کی روح کو سلمہ بہن کی روح کو پہنچے اسماء بہن کی روح کو پہنچے اے میرے بھائیوں جیسا کہ خط کے ذریعے آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ اس مرتبہ کی جیل میں میں نے اپنی والدہ مرحومہ کی دوسری بچی بنائی جیل کے اندر آج اتنے سارے بھائی بہنیں جمع ہیں دعا کیجیے کہ اس کا ثواب میری والدہ مرحومہ کی روح کو میرے والد مرحوم کی روح کو اس کا ثواب مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اے پروردگار عالم اس کلام پاک کی برکت سے مہاجروں میں صحت اتفاق عطا فرمائے اے پروردگار عالم اس کلام پاک کی برکت سے میرے حق پرستوں کو ثابت قدم رکھیے اے پروردگار عالم اس کلام پاک کی برکت سے مہاجروں سے اے پروردگار عالم مہاجروں کو ان کے حقوق دلوا دے اے پروردگار عالم مہاجروں کے اندر مزید اتحاد و اتفاق عطا فرما اے پروردگار عالم ہمیں مزید منظم و مستحکم ہونے کی طاقت عطا فرما اے پروردگار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم نعرہ مہاجر سات جنوری سن 1988 کو رہائی کے بعد اپنی رہائش گاہ پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے
قائد تحریک الطاف حسین نے فرمایا، ہماری نہ کسی سے ذاتی دشمنی ہے اور نہ کسی قومیت سے لڑائی ہے، ہم صرف اور صرف اپنے جائز حقوق چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں۔ پاکستان کے باسی ہونے کی حیثیت سے ہم بھی چاہیں گے کہ یہ ملک مضبوط اور خوشحال ہو، لیکن یہ ملک اسی صورت میں مضبوط ہو سکتا ہے کہ یہاں سب کو انصاف فراہم کیا جائے، سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہو، ہر قومیت کو اس کے جائز حقوق دیے جائیں اور نا انصافیوں کا خاتمہ ہو۔ اسی صورت میں رواداری، امن، خوشحالی اور استحکام نصیب ہو سکتا ہے۔ آج اس خوشی کے موقع پر اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عظیم کامیابی عطا کی ہے اس پر ہم مغرور نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آج ماضی کی تلخیوں کو فراموش کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ ہم اس موقع پر انتقام اور بدلے کی بات نہیں کریں گے، بلکہ آج ہم ان تمام لوگوں کو معاف کرتے ہیں جنہوں نے ماضی میں ہمارے ساتھ ظلم کیے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس جذبے اور عمل کو صحیح روشنی میں دیکھتے ہوئے مخالفین اپنا طرز عمل تبدیل کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت عنایت ہے کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم جیل سے رہا ہونے کے بعد سب سے پہلی دعوت میں آپ کیا نہ صرف کراچی پریس کلب کے اراکین تھا، بلکہ شکریہ تمام موجود صحافی حضرات کا، شکریہ موجود صحافی حضرات بھی کرنا ہے، بلکہ شکریہ پورے سندھ کے عوام جنہوں نے مہاجر قومی موومنٹ پر اعتماد کر کے اسے ایسی کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اس کے بارے میں آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ میں اس ایوان کے توسط سے تمام کراچی میں رہنے والے تمام، حیدرآباد میں رہنے والے تمام اور اندرون سندھ میں رہنے والے تمام مہاجر بھائیوں کو بالخصوص اور سندھ کے عوام کو بالعموم خراج تحسین اور شکریہ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے MQM پر اعتماد کیا۔ شکریہ تمام ان معزز اراکین کا جو اس محفل میں تشریف فرما ہے، کہ جنہوں نے اپنے قلم کے جوہر انصاف کے تقاضوں کے مطابق دکھائے، اور شکریہ ان لوگوں کا بھی کہ جنہوں نے اپنے قلم کے توسط سے مل کھڑ
چھوٹے قصے اور کہانیاں لکھے، بیان کیے. میری اس بات سے بہت سے لوگ شاید ناراض ہو جائیں، لیکن جس محبت سے اس ایوان نے مجھے دعوت دی ہے، میرا فرض ہے کہ میں خود دل کے ساتھ جو کچھ بھی دل میں ہے وہ ان کے سامنے رکھوں. امید ہے کہ میری باتوں کو ناگوار آپ نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ہم اعتراض کرتے ہیں تو شکایت ہوتی ہے، ہم کچھ عرض کرتے ہیں تو شکایت ہوتی ہے، لیکن ہمارے علاوہ اور کوئی آن کر نہ صرف زبانی طور پر کچھ کہے بلکہ عملی طور پر بھی کچھ کر کے دکھائے تو اس کی خبروں کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے. اور بائیکاٹ برے معنوں میں نہیں کیا جاتا بلکہ برائی کرنے والے کی برائی کو روکا جاتا ہے. ایمانداری سے بتائیے، مجھے آپ بھائیوں سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن ایمانداری سے بتائیے کہ جس انداز سے جس پیمانے پر ہم نے فتح حاصل کی، کیا ہماری صحافتی اقدار کے مطابق یا ہماری نہیں بلکہ جو صحافتی اقدار ان کے مطابق کیا اخبارات نے وہ حصہ دیا جو انہیں ملنا چاہیے تھا؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ مہاجر کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ مہاجر کے ساتھ مہاجر کو کیا مسائل درپیش. میں جیل کے اندر جب خبریں دیکھا کرتا تھا اخبارات کے اندر، ایم کی حق پرستوں جنہوں نے حق پرست امیدواروں کی حمایت کی ان کی شاندار کامیابی کی خبریں پڑھتا تھا. اور پھر میں نے جب کراچی حیدرآباد کی میئر اور ڈپٹی میئر کی کامیابی کی خبر پڑھی، اگر وہ مارکیٹ کے ساتھ کسی اور تنظیم یا جماعت کے ہوتے تو شاید اخبارات میں جو جگہ ایم کو دی گئی شاید اس سے زیادہ جگہ دی جائے. کچھ لوگ عمل کرنے کے باوجود اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے باوجود بھی محروم رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ طاقت کے اوپر تنظیمیں بناتے ہیں اور ان کی خبروں کو جو معرفت کرتا ہوں ابتدا میں ان باتوں سے کر رہا ہوں، اگر ناگوار گزرے تو میں مسجد اراکین سے درخواست کروں گا کہ مجھے بتا دیں تاکہ میں اس ٹاپک کو چینج. اجازت آپ کو چاہیں جو آپ کا جی چاہتا ہے بڑی رائے یہی اس ہال اس ایوان کا وقت ہے کہ جو چاہتا ہے بڑی رائے مسجد اراکین. یہ آپ نے جو صاحب یہاں تشریف فرمایا ان کو پورا حق ہے کہ وہ جس انداز میں چاہتے ہیں سوال کر سکتے ہیں. مجھے بھی برائے مہربانی کہنے کا موقع دیجیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ طاقت کے اوپر موجود تنظیم کو جس انداز میں خواب و تنظیم کے رہنما ملتان میں ہوں تو فرنٹ پیج پہ خبر آتی ہے، وہ کسی گھر میں بیٹھے ہوں تو فرنٹ پیج پہ خبر آتی ہے. ہم آزاد ملک کے شہری ہیں، ہم آزاد ملک کے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پریس آزاد ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک آزاد ہے، مگر 200 سالہ جو غلامی ہے میں سمجھتا ہوں شاید ہم نے اب تک احتجاج حاصل کی نہیں. صبح اخبار دیکھو تو ایک خاتون کی تصویر ہوتی ہے کہ وہ گھاس سے چہل قدمی کر رہی ہیں، ایک خاتون کی تصویر ہوتی ہے کہ ان کے لباس پر اعتراض کیا جا رہا ہے، ایک خاتون کی تصویر ہوتی ہے کہ ان کے اور ان کے شوہر کے درمیان ناچاکی چل رہی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس خاتون کا اس ملک سے تعلق کیا ہے؟ اس خاتون کا اس ملک سے تعلق کیا ہے؟ اس شہزادے کا اس ملک سے تعلق کیا ہے؟ یہاں اور بھی بیٹیاں ہیں جو صرف اس بنیاد پر زہر کی گھونٹ پی لیتی ہیں کہ ان کا باپ ان کی بیٹیوں کو جہیز فراہم نہیں کر سکتا.
उसकी खबर तस्वीर उस शायद नहीं होती। एक वो शहजादी जिसका इस मुल्क से ताल्लुक नहीं है, आए दिन हमारे अखबार सफे अव्वल पर वो तस्वीर शाये करते हैं। खुदा अक्सर जानता है ये सहाबा की अंदाज मेरी समझ से कतई और कतई पाया है। मैं आज तक इस बात को समझने से हासिल रहा हूँ। इस मुल्क में, इस मुल्क के अंदर हमारे प्रेस में जब हम बात करते हैं कि मसाइल की बात करो तो जवाब मिलता है कि स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है, लेकिन लंगूर हाथ में लेके कोई खेले जाती है। और हर के रेगिस्तानों में फासदा इंसान मर रहे हों, हर के रेगिस्तानों में मासूम बच्चे भूख और प्यास की हमारे खिसक रहे हों, सड़क रहे हों, तो आज के अंदर जगह नहीं मिलती। मेरे भाइयों, सिर्फ जबानी जमा करते मेरे सहाबी भाइयों, जबानी जमा से बातें न मसाइल हल हुए हैं, न मसाइल हल होते हैं कि हमें भाईचारी करनी चाहिए, हमें प्यार मोहब्बत करनी चाहिए। प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको खरीदा जाए, प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसको चंद नोटों के एवज किसी से हासिल कर लिया जाए। प्यार वो चीज है जो जवाब में मिलता है, फिर जवाब में मिलता है कि प्यार किया जाए तो प्यार मिलता है, दोस्ती की जाए तो दोस्ती मिलती है, मोहब्बत की जाए तो मोहब्बत मिलती है, अकीदत की जाए तो अकीदत मिलती है। और